دیوانی ہو اللہ فرما رہے ہیں اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین۔ نال نال سبحان اللہ دی داد دینی چاہیے، کیونکہ میں اپنے گھر دی گل نہیں کر رہا نہ کسی دی کر رہا، میں اللہ دی لارحم کرام پڑھ رہا ہاں، 25 سپارہ پڑھ رہا ہے، سورہ دخان پڑھ رہا ہاں۔ میرے عزیزان فرما رہے جدوں کافراں نے مکے دے کافراں نے گلاں کیتیاں کہ ساڈے ورگا کوئی نہیں، ادھر دیاں ادھر کیتیاں، ادھر دیاں ادھر کیتیاں کہ ساڈے جیسا کوئی نہیں ساڈے ورگا کوئی نہیں، فوراً بے نیاز اعلان فرما رہے آئے اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم۔ بے نیاز فرما رہے آئے اے کافرو سن لو، اے لوگو سن لو، کیا یہ جڑا گلاں تسی کر رہے ہو کیا اہم خیر، کیا تسی لوگ چنگے ہو، کیا تسی لوگ بہتر ہو؟ اگے فرمایا ام قوم تبع، یا تبع بادشاہ دی قوم بہتر ہے، یا تسی چنگے ہو یا او بہتر نے۔ اگے فرما رہے والذین من قبلہم، اے بھی نال سن لو اس تو پہلا جڑے آئے نے اساں نے انہاں نوں کی کیتا ہے، اہلکناہم ہلاک کر چھڑیا ہے، اسی انہاں نوں ہلاک کر چھڑیا ہے۔ اگر او قوم ہلاک ہو سکدی ہے تے تواڈیاں گلاں کی کر سکدیاں نے؟ تسی جڑیاں من گرد گلاں کر رہے ہو، غرور تکبر کر رہے ہو، تسی سن لو تسی بھی بچ نہیں سکدے، تسی بھی ہلاک ہو جاؤ گے، تسی بھی ہلاک ہو سکتے ہو۔ اگے فرمایا انہم کانوا مجرمین، اللہ فرما رہے جڑے مجرمین نے، جڑے کافر لوگ نے، انہاں دی سزا یہی ہے، انہاں دا ٹھکانہ یہی ہے۔ کافر لوگوں کا ٹھکانہ کی ہے، جڑے مجرم لوگ ہیں انہاں دا یہی ٹھکانہ ہے، اللہ پاک انہاں نوں آخری برا انجام انہاں تک پہنچا دیندا ہے۔ عزیزان گرامی قدر انہم ام قوم تبع، بادشاہ تبع دی قوم جڑی ہے وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ یاد رکھ لو تبع بادشاہ جڑے نے انہاں دی قوم دی مذمت قرآن وچ آ گئی ہے، انہاں دی قوم تباہ ہو گئی ہے، لیکن آپ تبع بادشاہ جڑا ہے اے او تبع ہے جن دے تذکرے، جن دے ذکر، جنیاں شانہ مصطفیٰ نے بلند کی دیا نے، جنیاں شانہ بلند کی دیا نے۔ پتہ چلتا ہے قوم جڑی ہے راہ راست ہٹی ہوئی تباہ ہو گئی ہے، لیکن بادشاہ جڑا ہے اس نو اللہ نے سلامت رکھ لے آئے۔ کیوں رکھیا ہے؟ ان دے اندر حضور دا پیار ہے، او جن دے اندر تعظیم و توقیر آ گئی ہے، ان دا دنیا دے کوئی جناب والا دنیا داروں دا وار بھی نگاہ نہیں کر سکتا۔ ایک ری بولنا بھاج کے سبحان اللہ، میں سننا چاہنا سارا سبحان اللہ۔ کریم آقا دے دیوانی ہو، پتہ چل گیا عام قوم و تبع دی قوم ہلاک مذمت ہو گئی ہے، ان دے واسطے مذمت آ گئی ہے۔ اگے فرمایا قرآن پاک دا دوسرا مقام 26 پارہ ہے، سورۃ کاف ہے، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ۔ بے نیاز فرما رہے وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، تو مراد کون لوگ نے؟ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر، انہاں دے کوئی ایسے لوگ ان قوم سن جڑے درختاں دی پوجا کردے سن، باہر چلیا جانا، جنگلاں وچ رہنا، درختاں دی پوجا کرنا، اور اپنے آپ نوں او کہلواندے
سن کہ اسی و اصحاب الایکا والے ہیں، اسی درختاں والے ہیں، درختاں دے جھنڈ والے ہیں، یا درختاں دے یعنی جنگل والے اسی ہیں. واصحاب الایکا وقوم تبا، اگے فرمایا تبا دی قوم کل کذب الرسول فحق بعید. فرمایا تبا دی قوم والے سن لو، تسی بھی اور وہ لوگ جڑے نے تسی سارے تباہ ہو کیونکہ تسی جھوٹے ہو. کل کذب الرسول، رسولاں نو تسی ٹھکراندے رہے ہو، رسولاں دی احکامات نو ٹھکراندے رہے ہو. جو رسولاں نے آ کے اللہ دی دعوت دینی انہوں تسی ٹھکراندے رہے ہو. اس واسطے تسی دوویں تباہ ہو، برباد ہو تسی سارے. اگے فرمایا فحق بعید، پھر اسی حق کے ساتھ انہوں نے عذاب عطا کر چھڈیا. کریم آقا دے دیوانیاں دو مقام پڑھے نے، دو مقام قرآن پاک دے، ایک 25 سپارہ ایک 26 سپارہ. سورۃ دخان پڑھیے اور سورۃ کہف پڑھیے، دونوں میں پتہ چلتا ہے کہ تبا دی قوم جڑی ہے ان دی مذمت کیتی گئی، مذمت کیتی گئی، لیکن تبا دیاں شاناں ورا الورا نے. تبا دے بارے کوئی گل نہیں کہہ سکتے. آؤ عزیزو دوستو، اس مقام پہ میں حدیثہ رپورٹ کی دیا نے. امام حاکم نے شاپوری المستدرک، امام حاکم نے شاپوری، آپ جناب نے آپ دی حدیث کی کتاب ہے، 66 جلداں وچ الحمدللہ میرے کو موجود ہے. اس حدیث پاک دی کتاب دے اندر حدیث پاک موجود ہے. راویہ کون نے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی، میرے حضور دی حرم پاک، میرے حضور دی بیوی تے مومنہ دی ماں، مومنہ دی ماں تے اللہ دے محبوب دی دلہن، محبوب دی دلہن. آپ فرمانیاں نے، لوگوں سن لو، فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے کہ لوگوں سن لو، تو انہوں کی ہو گیا، تسی فیک نہیں رہے کہ تبا ایک نیک بندہ ہے، تبا ایک نیک بندہ ہے، تبا حمیری ایک نیک بندہ ہے. اگے فرمایا کہ اس کی قوم میں مذمت کی گئی ہے اور اس کو اللہ پاک نے نیک کر دیتا ہے. تبا جڑا ہے ایمان لیا، اسلام قبول کیتا ہے. اس سے نالی دوسری حدیث پاک حضرت سہل بن سعد صحابی رضی اللہ تعالی آپ راوی نے حدیث پاک کتے مسند امام احمد بن حنبل حدیث پاک موجود ہے اور 12 جلداں میں وہ میرے کو موجود ہے. کریم آقا دے دیوانے وہاں فرماندے میرے آقا نے فرمایا تبا نو کوئی گالی نہ دے، تبا بادشاہ نو کوئی گالی نہ دے، کوئی برا بلا نہ کہے، کیونکہ تبا وہ اسی ہے جڑا ایمان لے آیا، اسلام قبول کر لے آئے. اس دن تیسری حدیث پاک سنو، اور اے حدیثاں مختلف کتاباں وچ بھی نے تے جڑیاں میں عرض کر رہا تبیان القرآن دے اندر بھی موجود نے. کریم آقا دے دیوان تیسری حدیث پاک امام ابن اساقر، امام ابن اساقر آپ فرماندے نے کہ حضرت وہب بن منبع تو روایت آپ نقل فرماندے نے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبا بن اسعد اس کو گالی نہ دیتی کرو، کیونکہ تبا دے بارے کوئی سوال نہیں، بلکہ فرمایا وہ دین ابراہیم تے ایمان لے آنے والا ہے. کیا فرمایا؟ دین ابراہیم تے او جناب ایمان لے آنے والا ہے، اس دے بارے کوئی گل ایسی نہ کرو. تبا اے او ہستی ہے میرے کوئی کسی دی شان بیان کرتا ہے. اب بچہ نو سمجھاؤ یار، کوئی کسی دی شان بیان کرتا ہے لیکن میں قربان جاواں تبا او ہے جنیاں شانہ خود مصطفیٰ بیان کر رہے نے. کریم آقا دے دیوانیوں تبیان القرآن دے اندر میں بھی حدیث پاک پڑھی گئے. حدیث پاک دا مفہوم ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے آقا نے فرمایا تبا دے بارے کوئی گل نہ کرو، تبا وہ ہے جن نے خلاف کعبہ سب تو پہلا اللہ دے گھر دے جناب والا غلاف پایا تے تبا نے پایا. تبا